اور ہمارے نوجوان جو فونوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں کتنا وقت برباد کر رہے ہیں. کوئی واٹس ایپ میں بیٹھا ہوا ہے تو گھنٹے گھنٹے دن میں 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے آپ واٹس ایپ میں گزارتے ہیں, کتنے گھنٹے آپ فیس بک میں گزار رہے ہیں, کتنے گھنٹے ہمارے نوجوان پب جی اور نہ جانے کون کون سے گیم ہیں, کوئی کیرم کا گیم کھیل رہا ہے, کوئی اسنوکر کا گیم کھیل رہا ہے, الگ الگ قسم کے گیم ہیں. انہیں ہوش بھی نہیں ہے, پکارتے ہیں تو سننا بھی ان کو پسند نہیں ہے, سننا بھی نہیں آتا, 2-3 بار بولنے کے بعد ہوش میں آتے ہیں, ارے کیا بھائی کیا بولے آپ. اور افسوس ہے ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں پر کس قدر ہم وقت کو برباد کر رہے ہیں. آج ہمارے مسلمان رات دیر تک جاگنا اور دن میں دیر تک سونا مسلمانوں کی پہچان ہو چکی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر, خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات, آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے الفاظ کلمات عطا فرمائے اللہ نے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا. ان الفاظ کو, ان کلمات کو کہتے ہیں جوامع الکلم. تو اس کے آپ نے 3 خطبات سنے تھے, آج اس کا یہ 4تھا خطبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گولڈن ورڈز بیان فرمائے ہیں، سنہرے الفاظ بیان فرمائے ہیں، تو ان میں سے یہ حدیث بھی انہی الفاظ میں سے گنی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ غافل ہیں۔ یہ جو الفاظ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مختصر الفاظ ہیں، لیکن اس کی گہرائی بہت زبردست ہے۔ اگر اس پر ہم غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو کتنی گہرائی کے ساتھ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان غافل ہے، لوگ غافل ہیں۔ وہ کیا نعمتیں ہیں؟ ایک ہے الصحت، پہلی چیز ہے وہ صحت، تندرستی، اور دوسرا ہے والفراغ، یعنی فراغت کا وقت کی اہمیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا۔ اور وقت ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ وقت کے بارے میں بڑے غافل ہیں۔ آج ہمارا عنوان بھی اسی حدیث کے تحت یہی ہے کہ ہم وقت کی قدر کو پہچانیں، وقت کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بیان فرمایا کہ لوگ وقت کے بارے میں غافل ہیں، غفلت میں ہیں، وقت کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، وقت کو نظر انداز کر رہے ہیں، وقت کو فضول چیزوں میں گنوا رہے ہیں، جبکہ وقت اتنا قیمتی ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس اور اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے چند مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایسے ہی بیان فرما دی۔ اس کی گہرائی کو دیکھیں کتنی گہرائی ہے۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ تقریباً 12 صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو وقت کے نام سے دلالت کرتی ہیں۔ کتنی صورتیں ہوئیں؟ 12 صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو وقت کی اہمیت کو بیان کر رہی ہیں، جن کا نام اللہ نے وقت سے تعبیر کیا ہے۔ اور دوسری اہمیت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف صورتوں کی اور مختلف آیتوں کے اندر اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے، اندازہ لگائیں آپ۔ لیکن اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر وقت کی قسم کھائی۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے کہا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ دیکھیے وقت کا لفظ کیسے کیسے آ رہا ہے، اہمیت میں بتا رہا ہوں وقت کی۔ والفجر، اللہ فرماتا ہے قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اور ایک جگہ کہا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اور ایک جگہ فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ اور ایک جگہ فرمایا الشمس، قسم ہے سورج کے نکلنے کے وقت کی۔ اور ایک جگہ فرمایا والقمر، قسم ہے چاند کے نکلنے کے وقت کی۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اس کی اہمیت بیان ہو رہی ہے وقت کی۔ اور آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام کے اندر کئی عبادتیں ایسی ہیں جن کا وقت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ کئی عبادتیں وقت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نماز ہے، نماز کا وقت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ وقت کا لفظ آیا کہ نہیں آیا یہاں؟
اللہ نے فرمایا مسلمانوں پر مومنوں پر نماز فرض ہے. کب؟ وقت پر فرض ہے. منمانی نہیں چلے گی کہ میں فجر کی نماز 12 بجے اٹھ کر پڑھ لوں گا، عصر کی نماز کے وقت پڑھ لوں گا، عشاء کی نماز میں پڑھ لوں گا، رات میں سوتے وقت بھی فجر کی نماز پڑھ کر کے سو جاؤں گا. ایسا چلے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں. فجر کی نماز کا وقت مقرر ہے، ظہر کی نماز کا وقت مقرر ہے، دن کی 5 نمازوں کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا. اسی وقت پر نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی. کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز کا وقت سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر وقت پر ادا کریں گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی، اگر وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں. اسی طرح سے روزہ ہے، اسلام کی ایک اہم عبادت ہے. روزے کا وقت سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ نے فرمایا تم کھاتے پیتے رہو. کب تک؟ یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے. یعنی سحری کا وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ تم کب تک کھاؤ گے سحری میں؟ جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے. یعنی سحری کا وقت صبح صادق بیان کیا گیا. جیسے ہی صبح صادق ہوگی مؤذن اذان دے گا، وقت ختم ہوگا، گھڑی دیکھے گا مؤذن اتنے وقت پر اذان ہے، 1 منٹ بھی یہاں وہاں نہیں ہوتا، فوراً اذان دی جاتی ہے. جیسے ہی اذان سنی جاتی ہے سحری کا وقت ختم. اب آپ کہیں گے نہیں میں فجر کی نماز کے بعد سحری کر لوں گا، روزہ رکھ لوں گا، چلے گا آپ کا؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ نے روزے کو وقت پر مقرر فرما دیا ہے. اسی طرح سے آپ کو افطاری کرنا ہے، آپ کہیں گے میں عصر کی نماز کے بعد روزہ کھول لوں گا، آپ کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا وقت بھی مقرر ہے. جیسے ہی آفتاب غروب ہوگا، سورج غروب ہوگا، وقت وہاں پر شروع ہوگا. 1 منٹ بھی ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً تمہیں روزہ کھولنے کا حکم ہے. تو وقت کا عبادتوں سے کتنا گہرا تعلق ہے، یہ وقت کی قدر بتائی جا رہی ہے. اور اسی طرح سے آپ اور میں رمضان کے اندر بہت سے لوگ زکاتوں کو ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کب ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جب تمہاری فصل کٹنے کا وقت آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس میں سے غریبوں کا حق ادا کر دو. فصل کا وقت کب کٹے گا؟ جیسے ہی آپ فصل کاٹیں گے اللہ نے فرمایا اس میں اسی وقت میں غریبوں کا حق ہے، ان غریبوں کا حق ادا کر دو. سال میں آدمی 2 مرتبہ زکوٰۃ دیتا ہے یا 1 مرتبہ دیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے 1 مرتبہ دیتا ہے. اور کب دیتا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ. ایسا نہیں کہا گیا کہ 2-3 سال میں 1 مرتبہ دے، ایسا بھی نہیں کہا گیا کہ 6 مہینے میں 1 مرتبہ آپ زکوٰۃ نکالیں، بلکہ تمہارے لیے زکوٰۃ کا بھی وقت مقرر کیا گیا. اگر آپ ہر سال رمضان میں نکالتے ہیں تو ہر سال آپ کو رمضان ہی میں زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. وقت عبادتوں کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. اسی طرح سے اسلام کا ایک اور رکن ہے جسے ہم حج کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے بارے میں فرمایا الحج اشہر معلومات. لوگوں، اللہ نے حج کے مہینے مقرر کر دیے ہیں، حج کے مہینے مقرر کر دیے گئے ہیں. ہمارے ذہن میں ایک بات کیا ہے؟ حج کا ایک ہی مہینہ ہے، کون سا؟ ذی الحجہ کا. میں اس کی آیت کی تفسیر آپ کو بتاتا ہوں. اس آیت میں کہا گیا حج کے مہینے مقرر ہیں. وہ کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن تک. اگر کوئی بھی حاجی حج پر جانا چاہتا ہے شوال کی 1 تاریخ کے بعد ہی وہ نیت کر کے احرام باندھ کر کے نکل سکتا ہے. اگر کوئی رمضان میں حج کے لیے نکلنا چاہے حج نہیں ہوگا. اللہ نے حج کا وقت مقرر کر دیا. اب اعتکاف عمرے جتنے چاہے آپ رکھ سکتے ہیں، جتنے چاہے آپ عمرے کر سکتے ہیں.
جب چاہے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے اللہ نے وقت مقرر کر دیا۔ شوال کے مہینے میں ہی اگر آپ احرام باندھ کر کے نکلیں گے تبھی آپ کا حج قبول ہوگا۔ آپ جو ہے محرم میں حج کرنا چاہیں، آپ کا حج ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے گا۔ آپ کہیں گے میں رمضان میں بہت معتبر مہینہ ہے، بڑا ثواب کا مہینہ ہے، میں حج ذی الحجہ میں کرنے کے بجائے رمضان میں کر لیتا ہوں، کیا آپ کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کے لیے وقت کو مقرر کر دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اسی وقت کی قدر بتلا رہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، جتنے چیزیں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب وقت کے پابند ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے اندر فرمایا الشمس والقمر بحسبان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورج اور یہ چاند وقت مقررہ پر چلتے ہیں، ان کی مجال نہیں ہے کہ ایک سورج رات میں ایک نکل آئے۔ کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ سورج منمانی سے رات میں 8-9 بجے نکل آیا ہو؟ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ چاند رات میں نکلنے کے بجائے دن میں 12 بجے 1 بجے نکل آئے، پورا اندھیرا ہو جائے؟ کبھی ایسا دیکھا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو وقت پر مقرر کر دیا ہے کہ وہ وقت کے تابع ہو جائے۔ اور اسی طرح سے میری اور آپ کی جو زندگی ہے وہ زندگی بھی وقت کی پابند ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا میں اپنی منمانی سے نہیں آ سکتا، اللہ نے ہر ایک کا آنے کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ آپ عورت کوئی بھی حمل سے ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر نے یہ کہتی ہے کہ ابھی تمہارا وقت ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ابھی تمہارے زچگی ہونے کا وقت ہے۔ کوئی بھی بچہ یا بچی اس وقت تک نہیں دنیا میں آتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا وقت مقرر نہ کر دے۔ جب وقت ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں آ جاتے ہیں، اور جب دنیا سے وقت ختم ہو جاتا ہے، وقت دنیا سے ختم ہوتا ہے تب ہی وہ دنیا سے جاتے ہیں، جب تک وہ دنیا سے نہیں جاتے۔ اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا، دنیا کی پوری طاقتیں مل کر بھی اس کو روکنا چاہیں گی، روک نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہمارے موت کے فرشتے آدمی کے پاس روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو انسان دیکھ کر گھبراتا ہے اور کہتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ، اے میرے پروردگار مجھے زندگی گزارنے کے لیے کچھ وقت کی مہلت دے دے۔ آدمی اللہ سے مہلت مانگے گا، اللہ کچھ اور میرے وقت میں مہلت دے دے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ہمارے موت کے فرشتے تمہارے پاس آ گئے اب تمہیں پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت کی مہلت نہیں دی جاتی۔ دیکھا آپ نے وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ انسان کی زندگی ایک وقت پر چل رہی ہے، اور جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر انسان کی زندگی ختم۔ تو اس لیے وقت کی ہم قدر کریں۔ لیکن افسوس، ابھی میں نے جو مثالیں بیان کی ہیں، قرآن میں عبادتیں وقت پر ہو رہی ہیں، ہماری زندگیاں وقت پر گزر رہی ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان آج وقت کا پابند نہیں ہے۔ آج مسلمان وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بیان فرمایا، لوگوں وقت کے بارے میں تم غافل ہو جبکہ تمہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے مسلمان وقت کو کس قدر برباد کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ ہماری دکانیں کب کھلتی ہیں؟ صبح میں 10:30 بجے 11 بجے ہماری دکانیں کھل رہی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اللہ میری امت کے صبح کے کام میں، صبح کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ کیا کہا؟ اللہ صبح کے فجر کے بعد جو وقت ہوتا ہے اگر لوگ تجارت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت عطا فرما۔
اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبح میں سو رہے ہیں، یہاں وہاں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز 5 ساڑھے 5 بجے تک ہو جاتی ہے، 5:30 سے لے کر 10:30 تک تقریباً 5 گھنٹے ہم برباد کرتے ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اپنی تجارت کو جاری کر دیں، 5 گھنٹے جو آپ کے ضائع ہو رہے ہیں اس سے بچ نہیں جائیں گے آپ اندازہ لگا لیں، 5:30 بجے آپ کی پوری نماز ختم ہو گئی، سب ختم ہو گیا، 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 5 گھنٹے کیا کر رہے ہیں ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم 10:30 11 بجے جا کر اپنی دکانوں کو جا کر کے دکانوں کو کھولتے ہیں اور اپنے کاموں پر جا رہے ہیں، 5 گھنٹے ہمارے وقت ضائع ہو گئے۔ اور ہمارے مسلمانوں کی نکاحوں کا آپ معاملہ کیا دیکھیں گے؟ ہمارے مسلمان جو شادیاں کر رہے ہیں، ان شادیوں کے اندر کتنا وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے۔ ہمارے شادیوں کے اندر، رخوں کے اندر، کارڈوں کے اندر ٹائم ڈالا جاتا ہے، نکاح ہوگا 11:30 بجے۔ کتنے بجے؟ 11:30 بجے۔ سب نکاحوں کے جتنے بھی آپ دیکھیں گے ویڈنگ کارڈز، شادی کے رخے سب میں 11:30 بجے۔ دولہا آئے گا کب؟ 1 بجے آئے گا۔ کتنا وقت ضائع کر دیا آپ نے؟ 1.5 گھنٹہ آپ نے وقت کو ضائع کر دیا۔ اور اب ہماری شادیاں رات میں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، کیا کہنا۔ رات کی شادیاں جب ہماری راتوں میں ہوتی ہیں تو پوری رات مسلمان جاگنے میں لگا دیتے ہیں۔ آج کل تو ایسا معاملہ چل رہا ہے، حیدرآباد کا دیکھا دیکھی یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ حیدرآباد میں 8 بجے شادی کے رخے میں ٹائم ڈالا جاتا ہے، 10:30 بجے دولہا آتا ہے، 11 بجے نکاح ہوتا ہے، پوری رات دعوت چلتی ہے۔ رخصتی کب ہوتی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی بعد میں نے کرنول میں دیکھا یہ حال، فجر کی نماز کے بعد ہم نکل کر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ دلہن کی بارات جا رہی ہے، رخصتی ہو رہی ہے۔ پوری رات مسلمانوں نے وقت کو برباد کر دیا۔ اور وہیں آپ غیر مسلموں کو دیکھیں کہ غیر مسلموں کے یہاں اگر مہورت ڈال دیا جائے تالی بٹو بھننے کا 11:30 بجے یا 11:30 کو یا 29 منٹس کو، تو 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ یا ہمارے پاس شو کا بہونی آنا، اس کا چچا آنا، اس کا ماموں آنا، اس کا خالو آنا، اس فلاں آنا، سب جب تک وہ سب نہیں آ جاتے تب تک یہاں نکاح نہیں ہوتا۔ ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ 11:30 بجے 11:30 پر نکاح ہے، چاہے کوئی بھی آئے یا نہ آئے، اگر باپ بھی نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں، ان کا نکاح ہو جائے۔ تو غیر مسلم آج وقت کے پابند ہیں، مسلمان وقت کے پابند نہیں۔ اور افسوس ہے ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں پر، کس قدر ہم وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان رات دیر تک جاگنا اور دن میں دیر تک سونا مسلمانوں کی پہچان ہو چکی ہے، خصوصاً مسلمان نوجوانوں کی۔ رات دیر تک جاگنا اور دن میں دیر تک سونا یہ مسلمان نوجوانوں کی پہچان ہے۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں آپ ٹول گیٹ پر چلے جائیں، رات میں 1-2 بجے تک، 2-2 3-3 بجے تک ہمارے نوجوان وہاں جاگ رہے ہیں۔ وہاں نہیں تو بس اسٹینڈ کے اندر۔ بھائی کبھی آپ ہفتے میں، 1 مہینے میں کبھی 1 مرتبہ آپ چلے گئے، وہ الگ چیز ہے، لیکن روزانہ کا معمول ہمارے نوجوان رات میں 2-2 بجے تک جا کر وہاں پر ٹائم پاس کر رہے ہیں، جبکہ وقت کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا وقت؟ اب غور کریں۔ اور ہمارے نوجوان جو فونوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کتنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ کوئی واٹس ایپ میں بیٹھا ہوا ہے تو گھنٹے دن میں 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے آپ واٹس ایپ میں گزارتے ہیں، کتنے گھنٹے آپ فیس بک میں گزار رہے ہیں، کتنے گھنٹے ہمارے نوجوان PUBG اور نہ جانے کون سے گیم ہیں، کوئی کیرم کا گیم کھیل رہا ہے، کوئی اسنوکر کا گیم کھیل رہا ہے، الگ قسم کے گیم ہیں۔ انہیں ہوش بھی نہیں ہے، پکارتے ہیں تو سننا بھی ان کو پسند نہیں ہے، سننا بھی نہیں آتا، 2-3 بار بولنے کے بعد ہوش میں آتے ہیں، ارے کیا بھائی کیا بولے آپ؟
تو یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے، کس قدر ہم وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں لوگوں جن کے بارے میں تم غفلت میں ہو، اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ وقت ہے، جس کے بارے میں آج مسلمان غفلت میں ہے۔ کیسے ہمارا وقت برباد ہو رہا، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، یہ جو اللہ نے جو وقت دیا ہے اس کو غنیمت جانیں، اور اس میں جو کچھ عبادت ہو سکتی ہے اس کو کر لیں۔ یاد رکھیں، کل قیامت کے دن بھی یہ جو وقت ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے، کل قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں وقت برباد ہو رہا ہے، کون ٹائم پاس چل رہا ہے؟ ایسا نہیں، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ اس میں سے 2 سوال وقت کے بارے میں ہوں گے۔ وہ کون سا سوال ہوگا؟ ان عمرہ فیما افناہ، ایک سوال ہوگا کہ تم کو ہم نے 50 سال 60 سال 70 سال کا جو زندگی کا وقت دیا تھا، تم نے اپنے اس وقت کو کہاں گنوایا؟ سوال ہوگا ہم سے اور آپ سے۔ اس وقت تک آپ کے قدم قیامت کے دن اس جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سوال کا جواب نہ دے دیں۔ بتائیے کیسے جواب دیں گے؟ اور اس میں سے بے اسپیشلی وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، دوسرا سوال ہوگا کہ تم نے اس عمر کے اندر، اس پوری زندگی میں ہم نے تم کو جوانی کا وقت دیا تھا، تم نے اس جوانی کو کہاں گنوا دیا؟ یہ 2 سوال آپ سے ضرور پوچھے جائیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں چلو وقت گزر رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں آپ سے ضرور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جو کچھ بھی ہم کو وقت ملتا ہے آپ اس کو غنیمت جانیں، اور مختصر بھی اگر آپ کو وقت ملتا ہے اس پر عمل کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بے شمار بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ میں آپ کو وقت کے لیے، وقت کی قدر کے تعلق سے 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کم وقت میں وہ عمل کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں جنگ چل رہی تھی، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، ابھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں پہلے کلمہ پڑھوں یا جنگ میں شریک ہو جاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا، پھر اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اب جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ وہ آدمی کلمہ پڑھا، کوئی وقت اس نے نماز نہیں پڑھی، جیسے ہی کلمہ پڑھا گھوڑے پر سوار ہوا، تلوار لے کر جنگ میں کود پڑا، شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے عمل تھوڑا کیا لیکن اللہ نے اس کا بدلہ بہت ہی زیادہ عطا فرمایا۔ کتنا وقت ملا اسے؟ کلمہ پڑھا، ایک نماز بھی اسے نہیں ملی، ظہر کی نماز بھی نہیں ہوئی، صبح میں جنگ چل رہی ہے، ظہر کی نماز بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ مختصر سا عمل اس نے کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما کر اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اسی طرح سے اگر آپ میں مختصر وقت میں اگر ایک عمل کر لیتے ہیں تو جانیے کہ اس کا کتنا بڑا اجر ثواب۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ختم ہونے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ صرف 1 کلمہ یہ ایڈ کر لیں، کتنا وقت ہوگا؟
3-4 منٹ 2 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں ہوگا، لیکن اس کا اجر ثواب اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور میں آپ سے ایک بات پوچھوں، ایک گھر بنانے کے لیے بہت سے بلڈر حضرات بھی بیٹھے ہوئے، ایک گھر بنانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ سال، کم سے کم 10 مہینے، 8 مہینے، 6 مہینے۔ ایک گھر کمپلیٹ ہونے کے لیے کم سے کم 6 مہینے تو ضرور لگیں گے، ہو سکتا ہے اور فاسٹ کام کرے تو 4 مہینے تو لگیں گے۔ ایک گھر بنانے کے لیے کم سے کم 4 سے 6 مہینے تک لگتے ہیں، لیکن کیا میں آپ کو ایسا ایک عمل نہ بتا دوں کہ اگر وہ عمل کر لیں گے آپ تو صرف 3 منٹ لگے گا، 3 منٹ بھی نہیں لگے گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دے گا۔ کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے؟ ایک گھر بنانے کے لیے 6 مہینے تکلیف پڑتے ہیں، 6 مہینے بھاگ دوڑ کی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر بتا دی۔ اگر تم وقت کی 3 منٹ کی قدر کر لو گے اور ان الفاظ کو پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں محل کو تعمیر فرما دے گا۔ محل کی بات ہو رہی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص دن میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس سورے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل کو تعمیر فرما دے گا۔ صحابی رسول اٹھ کر کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول اگر میں 20 مرتبہ پڑھ لوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تم 20 مرتبہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ دوسرا گھر تعمیر فرما دے گا، اگر تم 50 مرتبہ پڑھو گے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں اتنے ہی گھر بنا دے گا۔ عمل مختصر ہے، وقت کو غنیمت جانیں، اس وقت میں عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے نوجوان یوٹیوب، واٹس ایپ اور فیس بک میں گھنٹے لگا دیتے ہیں، کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن ابھی اسی میں 2-4 منٹ اگر آپ اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، ان الفاظ کو، ان سوروں کو پڑھ لیتے ہیں تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لہذا آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ نے ہم کو زندگی میں وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت کو صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے یہ جو وقت زندگی کا ہمیں ملا ہے یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا آپ مرنے کے قریب ہوں گے، آپ عمل کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ آپ کہیں گے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں، تھوڑا سا وقت دے دے، لیکن اللہ فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جو ہم نے وقت دنیا میں دینا تھا ہم نے دے دیا، اب تو نے اسے گنوا لیا ہے، اب تجھے تھوڑا برابر بھی، پلک جھپکنے کے برابر بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وہ وقت آنے سے پہلے اس وقت کی غنیمت کر لیں، اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور آگے کے لیے عمل کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورف حلیم رب حلیم۔